سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا آج کی مجلس کا کہ میں اپنی رسالت کو کہاں رکھوں، رسول کو نہیں، رسالت کو کہاں رکھوں اور کہاں پہ اپنی، میری رسالت، میں اپنی رسالت کو کہاں رکھوں؟ تو جہاں اللہ نے اپنی رسالت رکھی ہوگی، نسبت دے رہا ہے کہ میری رسالت، تو اگر رکھے کسی نجس جگہ پر تو پھر یہ رسول کا قصور نہیں، رکھی تو رسول نے تو نہیں رکھی، اللہ نے رکھی، جس اللہ نے رکھی ہوگی رسالت وہ کتنا پاک ہوگا۔ لیکن مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ یا اللہ آپ نے رکھا، اب مصروف بھی آ گیا، طرف بھی آ گیا، رسول کا جسم بھی آ گیا، رسالت بھی آ گئی، ظرف بھی آ گیا، مصروف بھی آ گیا۔ یا اللہ جس جگہ آپ نے رسالت رکھی وہ تو ہر نجاست سے پاک ہو، لیکن یا اللہ جس جگہ تو نے رسالت اور رسول دونوں کو ابو طالب کی گود میں رکھا ہوگا، میں نے کہا بڑا آپ کو لطف آئے گا کیونکہ اللہ نے نسبت دی میرا، میری رسالت۔ عجیب جملہ ہے قرآن کا، میں کیا کہوں، یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، میں اللہ جب کائنات کو ڈراتا ہوں تو اپنے نفس سے، میں نہیں ڈراتا، اپنے نفس کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ ارے بھائی میں علی کا نام نہیں لیتا، اس سے مراد رسول تو ہے، میں اللہ ڈراتا ہوں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ جب تمہیں ڈراتا ہے تو اپنے نفس کے ذریعے۔ آج یہاں پوری UAE کے جہاں نمائندے آئے ہیں، یہ میرا الفاظ اور جملہ غور سے سنیں کہ اللہ کہتا ہے میں اللہ جب کائنات کو ڈراتا ہوں تو اپنے نفس سے، اپنے نفس سے، اپنے نفس کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ اب رسول تو اللہ کا نفس بن گیا، رسول ہے اللہ کا نفس، رسول اللہ کا نفس ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں جس پر تمام مفسرین متفق ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہاں ہے علی اللہ کے نفس۔ زبان سے بات کرو، میں سوال پوچھوں گا، ایسے نہیں، رسول اللہ کے نفس سورۃ آل عمران میں، سورۃ بقرہ میں علی اللہ کے نفس، اور سورۃ اسی آل عمران میں ارشاد ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس آیت میں علی رسول کے نفس، آپ نے سمجھا نہیں میرا جملہ، رسول ہے اللہ کے نفس، علی اللہ کے بھی نفس، رسول کے بھی نفس۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے عرض کیا رسول ہے اللہ کے نفس اور علی اللہ کے بھی نفس، رسول کے بھی نفس۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں اور پھر آ کر مجھ سے کوئی سوال پوچھے تو پوچھے، بھائی بنت سے قرآن، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ میں جب کائنات کو ڈراتا ہوں تو اپنے نفس سے، تو بھائی ہو گیا نا رسول اللہ کا نفس، اور سورۃ بقرہ میں علی اللہ کے نفس، آیت مباہلے میں علی رسول کے نفس۔ اب آگے بات سمجھ میں کہ ہم مدارس کیوں کرواتے ہیں، ہم نعرے کیوں لگواتے ہیں، ہم مجلسوں کیوں سنتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آئے گی، ہر نفس پر موت آئے گی۔ اب رسول ہے اللہ کے نفس، علی ہے اللہ کے نفس، علی ہے رسول کے نفس، اور اللہ نے کہا ہر نفس پر
پر موت آئے گی تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے نفس پر بھی موت آئے گی؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ نوجوانوں مجھے مزہ نہیں آتا کیونکہ تمہارا دماغ سے یہ بات بالکل اڑ گئی، تم نے سمجھا نہیں۔ میں نے کیا کہ بنس قرآن رسول ہے اللہ کے نفس، بنس قرآن علی ہے اللہ کے نفس، بنس قرآن علی ہے رسول کے نفس، اور اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آئے گی۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے لیے بھی موت آئے گی، اللہ کے نفس کے لیے بھی موت آئے گی؟ ہم نعرے ایسی لگاتے ہیں، مدد سے ایسی لیے پڑھتے ہیں، محمد اور آل محمد سے مدد اسی لیے مانگتے ہیں کہ اور مر گئے ہمارے زندہ۔ وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور نہ بلائے تو نہ بلائے، ہمیں کیا فکر ہے؟ اور ان کو مر گئے، ان کے مر گئے تو مردہ کو بھی کوئی پکارتا ہے۔ ارے ہمارے کیوں مرے جو اللہ کے نفس ہے؟ ہمارے مرتے نہیں۔ اسی لیے تو 1400 سوال ہو گئے ہیں، 14,000 14 لاکھ برس بھی گزر جائیں، ہماری جو نسل آئے گی ان کو پکارتی رہے گی، اس لیے تو ہمارے نہ مرے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ ان کے فلسفے کو دنیا نے سمجھا ہی نہیں، محمد اور آل محمد کے فلسفے کو دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رسول اللہ کے نفس، علی اللہ کے بھی نفس، رسول کے بھی نفس۔ اب ہم وہ نہیں مرتے، جب وہ نہیں مرتے تو ہم کیوں مریں؟ ارے مرے وہ جن کے مرشد مرے، مرے وہ جن کے امام مرے، ہم کیوں مریں گے؟ یہ قوم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، کیونکہ ان کا امام زندہ ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ مجھے مزہ نہیں آیا، میں آپ کو قریب آ کر بات کروں، اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا نہ سکا۔ میں نے کہا آج بھی ہمارا امام زندہ ہے۔ کہا دلیل تو قرآن سے، آؤ دلیل، قرآن خود دے گا دلیل، کیسے نہیں قرآن دلیل دے گا؟ قرآن کیسے نہیں دلیل دے گا؟ میں نے کیا عزیزان محترم، ہاں تو فرق یہ ہے کہ قرآن دعویٰ کرتے ہیں، منواتے یہ ہیں۔ دعویٰ قرآن کرتا ہے، منواتے یہ ہیں۔ اگر آل محمد نہ ہوتا تو قرآن کوئی منوا نہ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کوئی منوا نہ سکتا، قرآن میں دعویٰ ضرور ہے لیکن قرآن کسی کو منوا نہیں سکتا۔ کیا یہی سبب ہے کہ پوری آیت پڑھیں؟ پہلی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مجھے قسم ہے آل محمد کی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو وجود قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ ہدایت کرتا ہے متقین کو، جن کی پہلی نشانی یہ ہے ان کا غیب پر ایمان، بعد میں نماز، بعد میں خیرات، یعنی یہ پہلا یعنی مقدم رکھا، ہر عمل سے مقدم رکھا غیب کو، کہ اگر غیب پر ایمان ہے تو نماز صحیح ہے، غیب پر ایمان ہے تو زکات صحیح ہے، اگر غیب پر ایمان نہیں، اور یہ نشانی کس کی ہے؟ متقین کی، متقین کی۔ آؤ قرآن سے پوچھے غیب ہے کیا؟ بھائی گھبرائے نہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آؤ قرآن حکیم سے پوچھے کہ یہ غیب ہے کیا؟
ماشاءاللہ آپ مومنین ہیں، سورت یاسین کو آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے. یہ الفاظ ہیں سورت یاسین کے ابتدائی آیت میں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے کہا جب میرا رسول نکلا شب ہجرت تو کیا ہوا؟ جب میرا رسول شب ہجرت نکلا تو اللہ نے کہا آگے اور پیچھے میں نے مشرکین اور کائنات کے آگے پردے بنا دیے، غیب کے پردے کھڑے دیے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور ان تمام کو غیب کے پردوں نے گھیر لیا. ان پر غیب کے پردوں نے گھیر لیا، رسول پر نہیں. نوجوانوں پھر بات کرو میرے سے. ہاں تو آپ نوجوان بیٹھے ہیں، میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور سب کو غیب کے پردوں نے گھیر لیا. کیا مقصد؟ کہ رسول دیکھ رہے تھے وہ ان کو نہیں دیکھ رہے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ تو ہم لائب سن اور وہ اس کو نہیں دیکھ سکے، وہ رسول کو نہ دیکھ سکے. ان کے آنکھوں پر غیب کے پردے تھے، رسول کائنات کو دیکھ رہا تھا، کائنات رسول کو نہیں دیکھ رہی تھی. یہ